بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور انہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی دل نشیں انداز میں وعظ و نصیحت فرماتے، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی۔ ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت دے رکھی تھی۔ ان کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت سے نوازا تھا اور ان کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت دے رکھی تھی، لیکن یہ نافرمان قوم اس بات کو جھٹلانے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے دیے ہوئے رزق میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ وہ لوگ جو تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرنے لگے، اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ہر زر میں، ہر مال میں، ناپ تول میں بہت ہی زیادہ بے ایمانی کرنے لگے۔ یہ سب حالات دیکھتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید رنج تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے کہا کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں اور یہ آپ کی کسی فریاد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے اور تباہی کا سبب بن سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ بات سن کر کافر قوم پر کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ اس کے بدلے وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے، لیکن ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہر بات کو جھٹلا رہے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے، جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا۔ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جب یہ بگڑی ہوئی قوم گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ان کی طرف بھیجا، چنانچہ ایسا عذاب کہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں ایسے ہو گئی جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ تھے، اور زلزلہ اس قدر شدید اور عذاب اس قدر شدید تھا کہ وہ جہاں جہاں تھے وہیں پہ پڑے رہ گئے اور کسی کو وہاں سے دوڑنے کی اور کہیں بھاگنے کی ہمت اور جرأت ہی نہ پیدا ہو سکی۔ قرآن مجید میں ان کی حالت کو یوں بیان کیا گیا: پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہوئے گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا: اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر بھی کافر قوم پر کوئی غم نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہلاکت پر بہت افسوس کا اظہار ہوا۔ بعد میں بچانے والے لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ دی اور انہیں پھر سے اسی تجارت کرنے کا موقع فراہم کیا اور انہیں اس بات کی تلقین کی کہ ہمیشہ ایمانداری کا ساتھ دو اور ناپ تول میں کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ آپ سے پہلے ابھی آپ کی قوم کا ہو چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے کافی لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر مکمل یقین کر گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ہر بات پر یقین کرنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اپنے اللہ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بے ایمانی والے کاموں سے بچا لے اور ہمیشہ ناپ تول بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے در سے حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔
ثم آمین۔